دوپہر کا وقت تھا۔ وہ کالج سے واپس جا رہی تھی۔ کڑی دھوپ میں سڑکیں سنسان تھیں۔ وہیں اس نے دیکھا کہ کوئی گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے تیزی سے چلنا شروع کیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ گاڑی اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ زرتاشا نے ڈر کے 2 قدم پیچھے کیے تھے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے اپنا دل رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتی، گاڑی میں سے 2 لڑکے نکل کر اس کے سامنے آئے تھے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ پھیلی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، ان لڑکوں نے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، لیکن اس سنسان سڑک پر اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک لڑکا اس کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا اور دوسرے نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی، اور اگلے ہی لمحے گاڑی فراٹے بھرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کون ہو تم؟ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زرتاشا نے کچھ دیر بعد حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو چپ کر کے بیٹھو، ان میں سے ایک چلایا تھا۔ وہ سہم کر سیٹ کے دوسرے کونے تک پہنچی تھی، کیونکہ وہ شخص اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا، لیکن زرتاشا کا ہاتھ اس نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کمینگی سی مسکان تھی۔ ہائے، یہ تمہاری معصوم ادائیں ہمیں مزید تمہارا دیوانہ بنا رہی ہیں، وہ اس کے چہرے کو چھوتے خباثت سے بولا تھا۔ زرتاشا نے ناگواری سے چہرہ پیچھے ہٹاتے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگایا تو میں خود کو مار لوں گی، لیکن تم درندوں کو اپنا سایہ بھی چھونے نہیں دوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ان دونوں نے قہقہا لگایا تھا۔ زرتاشا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے جانے دو تم لوگ، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے چلائی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ چپ کر کے بیٹھو۔ زرتاشا کے ساتھ بیٹھا وہ لڑکا اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتے چیخا تھا۔ زرتاشا کے حلق سے چیخ نکلی تھی اور ساتھ ہی اس کے حواس کھونے لگے تھے، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یاشار، یار کیا ہے تجھے؟ لگتا ہی نہیں ہے تو ہمارا دوست ہے۔ یار، اتنی لڑکیاں تیرے آگے پیچھے پھرتی ہیں اور تو کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ یاشار خانزادہ، جو اپنے گروپ میں سب سے ہینڈسم اور پرکشش مرد تھا، اس کے بھورے بال ہمیشہ جل سے سیٹ رہتے تھے اور چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی رہتی تھی، جس سے دوستی کرنے کے لیے کتنی ہی لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن وہ لڑکیوں سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس پر آیا تھا، جہاں وہ لوگ آج پھر دل بہلانے کے لیے ایک لڑکی کو اٹھا لائے تھے اور یاشار خانزادہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اور ایک ہم ہے، حسین حسین لڑکیوں کو سڑکوں سے اٹھا کر اپنی طلب پوری کرتے ہیں۔ حسن، جو یاشار کا دوست تھا، ٹھنڈی سانس خارج کرتے بولا تھا۔ تو تم لوگ کرو شوق پورے، مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ گلاس اٹھا کر ڈرنک پیتے بولا تھا۔ یار، آج کا مال اتنا حسین ہے، تو دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہے گا۔ معصومیت تو ختم ہے اس لڑکی پر۔ آج ایک بار چل، تجھے نامزہ آیا تو پھر کہنا، اس کا ایک دوست کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر دوسرے دوست نے بھی ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا، جبکہ یاشار خاموشی سے ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ چل نا یار، وہ دونوں جب زیادہ زور دینے لگے تو یاشار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی، ورنہ وہ کبھی نہیں مانتا تھا اس سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے میں کمرے میں جاؤں گا اور میرے آنے کے بعد تم لوگ جاؤ گے، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، جا تو۔ ان دونوں نے اس کی شرط آسانی سے مان لی تھی۔ یاشار خانزادہ نے اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں وہ لڑکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی، جو ایک فرنشڈ کمرہ تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا، جہاں 2 دروازے تھے، ایک داخلی دروازہ جو باہر سے لاک تھا، پھر اس نے دوسرا دروازہ کھولا تھا جو واش روم کا تھا، اور کچھ دیر بعد اسے معلوم ہوا کہ پردے کے پیچھے ایک اور دروازہ ہے، لیکن وہ بھی لاک تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ نہ جانے کون لوگ ہیں اور مجھے کیوں اغوا کیا ہے، اس نے روتے ہوئے سوچا تھا۔ تبھی کسی نے دروازے کا لاک کھولا تھا۔ زرتاشا نے ڈر کی وجہ سے آنکھیں سختی سے بند کی تھیں۔ تبھی آنے والا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کا پورا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ یاشار خانزادہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ زرتاشا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بھگڑتی سانسوں کے درمیان اپنی سسکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھیگی پلکیں، لرزتے ہوئے ہونٹ، کانپتے ہاتھ اور سختی سے بند آنکھیں اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوبصورتی کا عکس چھوڑ رہی تھیں۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے پر جھول رہا تھا، جس سے اس کی نازک گردن کی لرزش واضح ہو رہی تھی۔ یاشار نے اسے دیکھا تو جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ وہ لڑکی خوف میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن
یاشار خانزادہ کے ساتھ یہ سب پہلی بار ہوا تھا کہ اسے یوں خوف میں ڈوبی لڑکی بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں زرتاشا کے کرتے وجود پر ٹھہر گئی تھی۔ زرتاشا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں اور سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جس وجہ سے وہ سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی اور لیمپ نیچے گرتے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ زرتاشا نے تیزی سے پاؤں وہاں سے ہٹائے تھے، جس وجہ سے وہ اس پر نہیں گرا تھا، اور پھر جھک کر اس نے ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھایا تھا۔ اور یاشار کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے وہ ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھتی اس سے قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اگر میرے قریب ہی آئے تو میں خود کو مار لوں گی، وہ کانچ کا ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ کے حلق کے بل چلائی تھی۔ یاشار خانزادہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا تھا، پھر پر اسراریت سے بولا تھا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات پر زرتاشا کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ اس کی گرفت کانچ کے ٹکڑے پر ڈھیلی ہوئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے یاشار خانزادہ نے اس کے قریب جاتے وہ کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پھینکا تھا۔ زرتاشا گمسم سی کھڑی تھی۔ میں یہاں سے تمہیں بھاگنے میں مدد کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک شرط پر۔ یہ فون لو، میں جب جب تمہیں کال کروں گا تم میری کال اٹھاؤ گی، نہیں اٹھائی تو پھر سے تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا لوں گا۔ یاشار خانزادہ نے جیب سے فون نکال کر اس کی طرف بڑھاتے کہا، تو زرتاشا نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلاتے اس سے فون لے لیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ یاشار نے بیک سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے بھگا دیا تھا۔ وہ بنا پلٹتے اس کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور یاشار کافی دیر کھڑا اس خالی سڑک کو دیکھتا رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ پھر ہلکا سا مسکراتے وہ واپس کمرے میں گیا تھا۔ وہ جو یہاں انجانے میں ہی صحیح لیکن ایک بہت بڑا گناہ کرنے آیا تھا، اب اس معصوم لڑکی کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی اسے اپنے دوستوں پر غصہ آیا تھا جو آج اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کرنے جا رہے تھے۔ اگر وہ یہاں آنے کے لیے نہ مانتا تو نہ جانے آج کیا ہو چکا ہوتا۔ یاشار خانزادہ نے سختی سے لب بھینچے تھے، اس کے چہرے کے نقوش تنے تھے۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کیا ہوا یار، تو اتنی جلدی آ گیا؟ اس کے ایک دوست نے آنکھ ونک کرتے زومائنی لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا ہوا یار، تجھے کیا لڑکی پسند نہیں آئی؟ اب اس کا دوسرا دوست بھی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ یاشار کو ان دونوں کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ وہ لڑکی کمرے میں نہیں تھی، شاید بھاگ گئی۔ ذلیل کروانے کے لیے بھیجا تھا مجھے کمرے میں، وہ غصے سے کہتے کمرے مطمئن انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ وہ دونوں تیزی سے اٹھے تھے اور اس کمرے کی طرف گئے تھے جہاں وہ لڑکی تھی، اور اب کمرہ مکمل خالی تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا اور کمرے میں موجود پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ یعنی وہ یہاں سے بھاگی ہے، اس لڑکے نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے پر مارتے بولا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، کیسے گزرے گی آج کی یہ رات؟ ان دونوں کی حالت اس وقت اس نشئی جیسی تھی جس کا نشہ اس سے چھین لیا گیا ہو۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکلتے اب آس پاس اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، اور وہ اندر صوفے پر بیٹھے یاشار خانزادہ کے لبوں پر ایک دلفریب مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے رکشہ لے کر بہت مشکل سے گھر پہنچی تھی۔ اپنے گھر پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ دروازہ اس کی امی نے کھولا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم زرتاشا؟ اتنی دیر کر دی، میں اتنا پریشان ہو رہی تھی۔ تمہارے بابا بھی آنے والے ہیں۔ امی، وہ پریکٹیکل چل رہے ہیں میرے، آپ کو بتایا تو تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ ان سے نظریں چراتے اپنی کیفیت پر قابو پاتے اندر کی جانب بڑھتے بولی تھی۔ اچھا تو بتا کر جانا تھا نا بیٹا، میں اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ بھی اندر آئی تھی۔ جی امی، مجھے خود وہاں جا کر پتہ لگا کہ اتنی دیر ہو جائے گی، وہ انہیں جواب دیتے ان کی بات سنتے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اپنی چادر سائڈ پر رکھتے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ شکر ہے یا اللہ، آپ نے مجھے بچا لیا۔ یہ الفاظ اس نے کرتے لبوں سے ادا کیے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک خوف ابھی بھی زندہ تھا۔ موبائل جو اس کی یونیفارم کی جیب میں تھا، اس کا خیال آتے ہی زرتاشا نے تیزی سے اسے باہر نکالتے سائلنٹ کیا تھا۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا کیا کرے۔ تبھی موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھر تھرایا تھا۔ زرتاشا نے اٹھ کر سب سے پہلے کمرہ لاک کیا اور پھر کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی تھی، پھر یاشار خانزادہ کی دھیمی بھاری آواز ابھری تھی۔ گھبراؤ مت، اب تم محفوظ ہو۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ تم گھر ٹھیک پہنچ گئی نا؟ زرتاشا کا سانس سوکھنے لگا۔ جی، وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ اب اسی طرح میرا فون اٹھاؤ گی تم ہمیشہ، ورنہ میں پھر سے تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا لاؤں گا، اس نے سخت لہجے میں دھمکی دی تھی۔ زرتاشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے دھیمے لہجے میں جی کہا تھا۔ چلو اپنا خیال رکھنا، اس نے مختصر لیکن سنجیدہ لہجے میں کہتے فون بند کیا تھا۔ کال منقطع ہوتے ہی زرتاشا نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھا تھا۔
آج وہ ایک مصیبت سے تو بچ گئی، لیکن یہ ڈر اور خوف اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ موبائل اور موبائل کا مالک تھا۔ اس رات یشار کی آنکھوں سے نیند روٹ گئی تھی۔ بیڈ کے کنارے بیٹھا وہ بہت گہری سوچوں میں گم تھا۔ آج جو کچھ زرداشا کے ساتھ ہونے والا تھا وہ سب اور کتنی ہی معصوم لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا تھا۔ یشار خانزادہ کا مقصد اب اپنے ان دوستوں کو سبق سکھانا تھا۔ اس نے موبائل اٹھاتے کسی کو کال کی تھی اور کچھ معاملات طے کرتے وہ سکون سے لیٹا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اب ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے دن وہ دونوں فارم ہاؤس میں موجود تھے، دو نئی لڑکیوں کے ساتھ جو انہیں بازار میں ملی تھیں، جسے وہ دونوں خاموشی سے اٹھا لائے تھے۔ فارم ہاؤس کا ماحول آج بھی ویسا ہی تھا۔ یشار خانزادہ نے فارم ہاؤس میں قدم رکھا تو اسے الجھن محسوس ہوئی تھی، لیکن آج اس کا یہاں آنا ضروری تھا۔ ارے دیکھو تو، آج یشار خانزادہ خود تشریف لائے ہیں، اس کے ایک دوست نے جس کا نام عمران تھا سب کو اس کی طرف متوجہ کرتے کہا تھا۔ دیکھا، ابھی تو کل تم لڑکی کے پاس بھی نہیں گیا تھا اور دیکھو آج خود ہی کھینچا چلا آیا۔ میری جان، یہ نشہ ہی ایسا ہے، وہ ہنستے ہوئے کمینگی سے بولا تھا۔ یشار استہزائیہ مسکراتے ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ہاں، میں نے سوچا کیوں نہ جو مزہ میں کل نہیں لے سکا وہ آج لے لیا جائے۔ وہ صوفے کی پشت پر بازو پھیلاتے بولا تھا۔ ٹھیک کیا تم نے، اور آج تو دو دو لڑکیاں ہاتھ لگی ہیں۔ عمران اس کے قریب جھکتے رازداری سے بولا تھا۔ اچھا تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو، جاؤ تم دونوں، وہ آبرو چکاتے بولا تھا۔ جا رہے ہیں، لیکن تو بھی ساتھ چلنا، اس کا بازو تھامتے بولا تھا۔ نہیں، تم دونوں جاؤ، میں آتا ہوں، وہ اپنا بازو چھڑواتے بہت ضبط سے بولا تھا۔ وہ دونوں اسے وہیں چھوڑتے اس کمرے کی طرف بڑھے تھے جہاں وہ لڑکیاں موجود تھیں، لیکن جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے، ان روٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر وہ دونوں ساکت ہوئے تھے۔ ان لڑکیوں کے چہروں سے نقاب اترے ہوئے تھے اور شاید ہی وہ لڑکیاں بھی نہیں تھیں جنہیں وہ اٹھا کر لائے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بھائی، عمران کی بہن نے حیرت سے اسے پکارا تھا، جبکہ دوسری لڑکی نے آگے بڑھتے نفرت سے حسن کی طرف دیکھتے اس کی گال پر تھپڑ مارا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی حسن، یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ حسن کی بڑی بہن تھی جو لہجے میں بے یقینی لیے بولی تھی۔ حسن کا چہرہ جھک گیا تھا۔ یہ سب کرتے ہو تم یہاں؟ گھر میں سب سمجھتے ہیں ان کا بیٹا پڑھنے گیا ہے، لیکن یونیورسٹی جانے کے نام پر تم یہاں یہ سب کرتے ہو؟ شرم سے ڈوب مرو تم، وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے غصے سے چلائی تھی۔ ان دونوں کے سر شرمندگی سے جھک گئے تھے۔ آج انہیں ان کی زندگی کا بہت بڑا سبق ملا تھا، اب شاید وہ کبھی خود سے بھی نظریں نہ ملا سکیں۔ یشار خانزادہ دل فریبی سے مسکراتے وہاں سے اٹھا تھا، بڑے بڑے ڈگ بھرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلے 2 دن پرسکون گزرے تھے۔ زرتاشا کا ڈر بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ 2 دن سے وہ کالج بھی نہیں گئی تھی۔ اس کی امی نے کئی بار پوچھا، لیکن اس نے خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر ٹال دیا، اور 2 دن سے اسے کوئی کال بھی نہیں آئی تھی۔ آج بھی وہ سو کر ابھی اٹھی ہی تھی کہ اس کے تکیے کے نیچے موبائل کی وائبریشن ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے موبائل اٹھایا تھا۔ یہ وہی نمبر تھا۔ اس نے بے بسی سے موبائل کی طرف دیکھا تھا۔ کب جان چھوٹے گی میری ان لوگوں سے، یا اللہ! اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی اور مسلسل وائبریٹ ہوتے موبائل کو دیکھتے اگلے ہی لمحے کال ریسیو کی تھی۔ آج وہ کافی ریلیکس تھی۔ اس دن کی طرح آج وہ اس کی کال دیکھ کر ڈری نہیں تھی۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی وجہ سے میں گھر میں بند ہو کر رہ گئی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ آ سکتی ہوں۔ کالج میں اس دن سے نہیں گئی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اس کے مطمئن انداز میں کہنے سے زرتاشا ساکت ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ اور رہی بات تمہارے کالج جانے کی، تو تم کہیں بھی آرام سے جا سکتی ہو، میرے آدمی تمہاری حفاظت کریں گے، وہ مزید بولا تھا، لیکن زرتاشا کو لفظ شادی کے آگے کچھ سنائی ہی نہیں دیا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میرے علاوہ اور بھی تو لڑکیاں ہیں دنیا میں، آپ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ روحاں سی ہوتے دبی آواز میں چلائی تھی۔ ہوں گی اور لڑکیاں، لیکن مجھے صرف تم سے شادی کرنی ہے، وہ سرد لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی، زرتاشا نے ناگواری سے کہا تھا۔ اگر تم نے انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی زرتاشا۔ میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کر لی ہے، 1-2 دن تک وہ رشتہ لے کر آئیں گے، اور چپ چاپ ہاں کر دینا۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے یشار خانزادہ نے فون بند کر دیا تھا، اور زرتاشا خالی خالی نظروں سے فون کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اب کیسے جان چھڑواؤں گی میں اس مصیبت سے، اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ میں اس کے رشتے سے انکار کر دوں گی، کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ، وہ سوچتے ہوئے اٹھی تھی۔ آج وہ کافی دن بعد کالج آئی تھی۔ دل خوف زدہ تھا، لیکن
وہ ہمت کرتے چلی گئی تھی۔ ویسے بھی وہ وین میں آتی جاتی تھی اور اس دن وین والا نہیں آیا تھا، اور زرتاشا کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ وہ اس دن پیدل نکل آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب جس دن وین نہیں آئے گی وہ چھٹی کر لے گی۔ آج بھی وہ کالج گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو غیر متوقع مہمانوں کی آمد پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کون آیا ہے امی؟ وہ سیدھا اپنی امی کے پاس کچن میں گئی تھی۔ تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو اور انہیں سلام کرو، اور کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر تھوڑا سا تیار ہو کر پھر آنا، اس کی امی نے کباب تلتے خوشی سے بتایا تھا، جبکہ وہ ان کی بات پر صدمے کا شکار ہوئی تھی۔ یعنی اس نے سچ میں رشتہ بھیج دیا؟ وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو زرتاشا؟ اس کی امی نے اس کی طرف چہرہ موڑتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن پھر بھی وہ اٹھ کر اپنے لیے ایک بلیک کلر کا ڈریس نکالتے چینج کرنے گئی تھی۔ آدھے بالوں کو کیچڑ لگائے، سر پر دوپٹہ لیے، دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ تیار تھی۔ وہ گیسٹ روم میں آئی تو اس کی سب سے پہلی نظر یشار خانزادہ پر گئی تھی، جو اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ زرتاشا کو اس کی مسکراہٹ زہر سے کم نہیں لگی تھی۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتے ان کے قریب آئی تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے، یشار خانزادہ کی ماں نے کھڑے ہوتے اسے پیار کرتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ زرتاشا گڑبڑائی تھی اور یشار خانزادہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ یشار خانزادہ کی نظریں اسے بار بار تنگ کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد تنگ آ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کی امی گیسٹ روم میں جا چکی تھیں۔ وہ کچن میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب کسی نے کچن کا دروازہ بجایا تھا۔ وہ اچھل کر مڑی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ زرتاشا نے سہم کر اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ ڈر کی وجہ سے لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ وہ سائڈ اسمائل چہرے پر سجائے اس کی طرف آیا تھا۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں، امی آ جائیں گی۔ زرتاشا نے 2 قدم پیچھے لیتے کہا تھا۔ آ جانے دو، میں تمہاری طرح ہر ایک سے ڈرتا نہیں ہوں۔ یشار خانزادہ اس کی سنے بنا اس کے مزید قریب آیا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں سب؟ وہ ایک قدم مزید پیچھے اٹھاتی کاؤنٹر کے کنارے سے جا لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے یشار نے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ سچ بتاؤں تو محبت ہو گئی ہے تم سے، اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے بولا تھا۔ میں نے کہا نا آپ جائیں پلیز۔ زرتاشا نے نظریں جھکا لی تھیں لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ چلا جاؤں گا، لیکن پہلے تم مجھے اس بات کا یقین دلاؤ کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ یشار خانزادہ کے ہاتھ نے اس کے بازو پر حرکت کرتے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ زرتاشا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا تھا اور چہرہ اٹھاتے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یشار خانزادہ کو شاید اس پر ترس آیا تھا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میں نہیں کروں گی انکار، آپ جائیں پلیز۔ زرتاشا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اور اگر تم نے انکار کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہاں سے چلا گیا تھا، اور زرتاشا کا سارا سکون بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہیں کاؤنٹر کے ساتھ لگے کتنی دیر کھڑے رہ کر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا، اور کچھ دیر بعد وہ باہر نکلنے لگا تو جہاں اس کی امی برتن سمیٹنے کچن کی طرف ہی آ رہی تھی۔ تم کہاں رہ گئی تھی؟ دوبارہ آئی ہی نہیں تم؟ شگفتہ بہن اتنا پوچھ رہی تھی تمہارا، ملنا چاہتی تھی جاتے ہوئے تم سے، اس کی امی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امی مجھے شرم آ رہی تھی، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اچھا، ویسے تمہارے بابا کو اور مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے ہیں، لیکن تمہارے بابا کا کہنا ہے کہ ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے تو شادی ہم ابھی نہیں کریں گے، لیکن منگنی وغیرہ کر سکتے ہیں اگر تم رضامند ہوئی تو۔ کچن سمیٹنے کے ساتھ ساتھ وہ خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ تو امی مجھے بھی نہیں کرنی ابھی شادی، آپ لوگ انہیں انکار کر دیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ کیوں انکار کر دیں؟ اتنا اچھا رشتہ بار بار نہیں ملتا، وہ اس کی طرف پلٹتے غصے سے بولی تھی۔ امی وہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں نا، مجھے نہیں کرنی شادی، وہ ان کے غصے سے گڑبڑائی تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہی صحیح موقع ہے انکار کا، کیونکہ ابھی اس کے بابا نے کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا۔ لو یہ کون سا بہت بڑی بات ہے، پڑھتی رہنا بعد میں، وہ مسکرا کر کہتے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لیکن امی ابھی آپ خود ہی تو کہہ رہی تھیں کہ بابا نے کہا ہے اگر میں راضی ہوئی تو منگنی کریں گے، اور میں راضی نہیں ہوں، اس نے بے بسی سے انہیں کہا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے تم ایسے انکار کر دو۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زرتاشا کے بابا کچن میں داخل ہوتے ان کی بات کاٹ کر بولے،
آپ اس کے پیار میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر لیجیے گا، اتنا اچھا رشتہ بار بار نہیں ملتا۔ اس کی امی زرتاشا کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی شادی ابھی تو ہم نہیں کریں گے، ویسے بھی ابھی اس کی کون سا عمر نکل رہی ہے۔ ان کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ دونوں کی، وہ تعصب سے بولی تھی۔ زرتاشا اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہنسی تھی اور ان کے ساتھ باتیں کرتے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اس وقت وہ یشار خانزادہ کی دھمکی اور وارننگ سب بھول چکی تھی۔ اگر اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کے بابا اس کے فیصلے میں اس کے ساتھ ہیں۔ اس کا انکار یشار خانزادہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اسے کال کی تھی۔ زرتاشا جو اب قدرے پرسکون تھی، جیسے انکار کرنے سے بلا سر سے ٹل چکی ہے، لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتی تھی اصل مصیبت تو اس نے اب گلے لگائی ہے۔ اپنے کمرے میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، تب موبائل کی آواز سے وہ تیزی سے اٹھی تھی اور اسٹڈی ٹیبل کی ڈراور سے فون نکالتے فوراً سے کال اٹھائی تھی، کیونکہ آواز کمرے سے باہر جا سکتی تھی۔ اس سب میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ کال اسی شخص کی ہے، اور اسی نے کچھ دیر بعد گہرا سانس لیتے موبائل کی طرف دیکھا تھا، اور زرتاشا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا کیا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، پھر انکار کیوں کیا تم نے؟ وہ زور سے چلایا تو زرتاشا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی تھیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ کافی دیر زرتاشا کے کچھ نہ بولنے پر وہ دیوار پر ہاتھ مارتے بولا تھا۔ آج اس کی غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں پلیز چھوڑ دیں مجھے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سنتے یشار خانزادہ کا غصہ کچھ کم ہوا تھا۔ کل تم کالج کے بعد مجھ سے ملو گی، ورنہ تم جانتی ہو نہ تمہیں اٹھوانا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ اب کچھ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ میں نہیں مل سکتی، پلیز یہ سب نہیں کریں، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل جو ہوگا اس کے لیے تم تیار رہنا، اس نے اطمینان سے دھمکی دی تھی۔ دیکھیں، آپ کچھ نہیں کریں گے، اس کی بات پر یشار خانزادہ نے کہا لگایا تھا۔ تم مجھے کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ ہاں، اگر تم مجھ سے ملنے کا وعدہ کر سکتی ہو تو میں کچھ بھی غلط حرکت نہیں کروں گا، یاسر خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ گڈ گرل، میری گاڑی کل تمہیں کالج سے لے لے گی، اور کوئی بھی ہوشیاری کرنے کا تو سوچنا بھی نہیں، اس نے پھر سے دھمکی دی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے آنسو بازو کی پشت سے بے دردی سے صاف کرتے بولی تھی، اور کال کاٹتے فون ٹیبل پر رکھا تھا۔ وہ خود اب ایک بار اس سے مل کر اس سارے مسئلے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ آج وہ پورا دن گھبرائی سی تھی، اور چھٹی کے ٹائم جب وہ باہر آئی تو یشار خانزادہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے وہ گہرا سانس لیتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے قریب آ کر رکی تو یشار خانزادہ نے خاموشی سے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک نظر یشار خانزادہ کی طرف دیکھتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل خوف زدہ تھا، لیکن وہ اپنے ڈر پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یشار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زرتاشا کو اس کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ جلدی کریں پلیز، وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی تھی۔ یشار خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے زرتاشا کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا تھا اور کچھ آگے جا کر ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکی تھی۔ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ جب تم نے مجھے کہا تھا کہ تم ہاں کرو گی تو انکار کیوں کیا تم نے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے چلایا تھا۔ زرتاشا نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اس نے زرتاشا کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ میں نے آپ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی، وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ کر بمشکل بولی تھی۔ اگر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تو تم نے اس وقت انکار بھی نہیں کیا تھا، لیکن خیر، آج جو کمٹمنٹ میں تم سے کروں گا تم ساری زندگی نہیں بھولو گی، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس کا ہاتھ چھوڑتے دوبارہ ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ زرتاشا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے یشار خانزادہ کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی انجام سے خبردار کیا تھا، لیکن تم نے پھر بھی وہی کیا۔ تمہیں لگا تھا میں صرف تمہیں دھمکا رہا ہوں، تو اب میں تمہاری وہی غلط فہمی دور کرنے لے کے جا رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ زرتاشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا دینے والا ہوں، وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ زرتاشا کے دل میں دھڑکا لگا تھا، وہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، آنسو اب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، جلدی بھی کیا ہے، پہلے اپنی سزا تو سن لو،
وہ پہلے کی نسبت کافی پرسکون بیٹھا تھا۔ زرتاشا اپنا سانس تک روکے بیٹھی تھی۔ کیا سزا؟ اس کے رونے میں روانی آئی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، آج، ابھی، اسی وقت۔ زرتاشا کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، وہ اس کی بات کاٹتے تیزی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میرے پاس اور بھی بہت سے آپشن ہیں۔ وہ اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہنستے ہوئے بولا تھا، اور ساتھ ہی گاڑی ایک گھر میں داخل ہوئی تھی۔ زرتاشا نے باہر کی طرف دیکھا تھا، وہ ایک بے حد حسین گھر تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں، وہ گھبرا کر دروازے کے ساتھ لگتی بولی تھی۔ نکلو باہر تم، یا اٹھا کر لے کر جاؤں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ زرتاشا گھبرا کر خود ہی باہر نکلی تھی۔ یشار خان زادہ نے اس کی طرف آتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ورنہ… زرتاشا نے اس کے ساتھ چلنے کے بجائے سہمے ہوئے انداز میں اسے دھمکی دیتے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف جھکا تھا۔ یار، تم تو ابھی سے بیویوں کی طرح دھمکیاں دینے لگ گئی، وہ جیسے لطف اندوز ہوا تھا۔ زرتاشا نے اسے گھورا تھا۔ یشار خان زادہ نے اس کا ہاتھ تھامے ایک قدم اندر کی طرف بڑھائے تھے اور زرتاشا کو لا کر اپنے گیسٹ روم میں بٹھایا تھا، جہاں مولوی اور گواہوں کا انتظام پہلے سے ہی کیا گیا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں نکاح نامے پر سگنیچر کرتے وہ خود کو اس کے نام کر چکی تھی۔ زرتاشا اب بالکل ساکت بیٹھی تھی، بس خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے گزر رہے تھے۔ یشار خان زادہ نے مسکرا کر سب سے ملتے انہیں رخصت کیا تھا۔ اب وہ زرتاشا کی طرف آیا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑے ہوتے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا، اور کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھنے کے بعد یشار خان زادہ نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ زرتاشا نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ یشار خان زادہ کی زندگی میں خوش آمدید۔ ماتھے سے لب ہٹاتے اس نے جھک کر زرتاشا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی گرم سانس سے اپنے چہرے پر محسوس کرتے زرتاشا نے چہرہ دوسری طرف گھمایا تھا۔ دوبارہ ایسا نہیں کرنا، اس نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے زرتاشا کا چہرہ اپنی طرف گھمایا تھا، لیکن وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج اس نے اپنے ماں باپ کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اب وہ سب کو کیا بتائے گی؟ یہ سوچ اس قدر اس پر حاوی تھی کہ وہ اس وقت یشار خان زادہ سے کوئی سوال بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یشار خان زادہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹائے، اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے سینے سے لگے وہ شدت سے روتی تھی۔ اسے کچھ دیر اپنے دل کا غبار نکال دینے کے بعد یشار خان زادہ اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پلیز، اب مجھے میرے گھر جانے دو، اب تو میں نے آپ کی بات مان لی، وہ اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ ایسے کیسے؟ صبر کرو کچھ دیر، تمہیں مکمل اپنے نام تو کر لوں، وہ ذو معنی لہجے میں بولا تھا۔ زرتاشا کی رہی سہی جان بھی ہوا ہوئی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا اور کمرہ لاک کیا تھا۔ اس نے زرتاشا کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا، مگر زرتاشا کے الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے تھے، اور پھر دن کے اجالے میں وہ اسے اپنے تمام حقوق و فرائض پورے کر چکا تھا، بنا زرتاشا کے احتجاج کی پرواہ کیے۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، وہ اس کی طرف دیکھتے اس انداز میں بولا تھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے یشار خان زادہ کو ناگواری سے دیکھا تھا، اور سرخ روئے روئے چہرے کے ساتھ وہ بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ یشار خان زادہ نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا تھا۔ ساری فضول سوچوں کو جھٹک دو، بس یہ یاد رکھو، یشار خان زادہ، زرتاشا یشار خان زادہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور میں بھی نہیں چاہتا تھا یہ سب ایسے ہو، لیکن تم نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا زرتاشا، وہ نرم لہجے میں بولتے کوئی اور ہی یشار لگا تھا۔ زرتاشا بس یک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ یشار خان زادہ نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ زرتاشا نے جلدی سے نظر جھکائی تھی، اور پھر وہ کچھ دیر میں ہی اسے اس کے گھر کے سامنے اتار چکا تھا۔ زرتاشا نے بیل بجائی تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دروازہ اس کی امی نے کھولا تھا۔ آج پھر دیر کر دی تم نے زرتاشا، کتنی بار کہا ہے بتا دیا کرو، اسے دیکھتے ہی فکر مندی سے بولی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا دیر ہو جائے گی، زرتاشا نظر جھکا کر کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے اس کے سرخ چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، بس دھوپ زیادہ تھی باہر اس لیے، وہ بہانہ بنا کر انہیں ٹالتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ اگلے دن تک اس کی طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن اس کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ آپ یہیں رہی امی، میں چیک کروا کر آتی ہوں، اس کا دل کسی انہونی کا شکار ہو رہا تھا۔
اس لیے وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر جو بات اسے پتہ لگی وہ زرتاشا کا سانس روکنے کے لیے کافی تھی۔ زرتاشا، مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور زرتاشا کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے وہاں سے باہر آئی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ انہوں نے اس کے قریب آتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، انہوں نے کہا بس ہلکا سا بخار ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے مشکل بولی تھی۔ اچھا اچھا چلو، وہ کچھ مطمئن ہوتے زرتاشا کا ہاتھ پکڑتے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے خود کو سنبھالتے سب سے پہلے وہ فون ڈھونڈا تھا جو اسے یشار خانزادہ نے دیا تھا۔ موبائل اس نے آف کر کے رکھا ہوا تھا، جس وجہ سے اس دن سے یشار خانزادہ زرتاشا سے کوئی رابطہ نہیں کر سکا تھا، اور آج وہ خود روتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ذہی نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ یشار خانزادہ شاید بہت خوشگوار موڈ میں تھا، اس لیے کال اٹھاتے ہی خوشی سے بولا تھا۔ کیا مذاق سمجھ رکھا ہے آپ نے ہر چیز کو؟ کوئی کھلونا تھی کیا میں؟ اپنی ضد میں آپ نے میری زندگی خراب کر دی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اوہو یار، اس دن کا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تمہارا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں پریگننٹ ہوں یشار خانزادہ، اب بتائیں میں کیا کروں؟ کیسے فیس کروں گی سب کو؟ کیا بتاؤں گی؟ کس کا بچہ ہے؟ وہ شدت سے رو دی تھی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کافی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی تھی۔ میں باپ بننے والا ہوں؟ یہ اتنی خوشی کی بات تم مجھے ایسے سنا رہی ہو، اور میں نے نکاح کیا ہے تم سے، کوئی گناہ نہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں ابھی تمہارے پاس آ جاؤں میری جان۔ اس کی آواز خوشی سے بھرپور تھی۔ زرتاشا، جسے لگا تھا وہ اب اس بچے کو اون نہیں کرے گا، اس کے اس انداز اور الفاظ پر ساکت بیٹھی تھی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس تم وعدہ کرو میرا ساتھ دو گی۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس لیے اسے حوصلہ دیتے بولا تھا۔ اگر اس سب سے میں نکل گئی بنا کسی بدنامی کے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے، اور آج 2 دن بعد یشار خانزادہ کا رشتہ اس کے لیے دوبارہ آیا تھا۔ پہلی بار زرتاشا کا دل اس شخص کی محبت پر ایمان لانے لگا تھا۔ وہ سب لوگ اس بار بھی ان کے آنے پر خوش تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں ان کی بیٹی بہت پسند ہے، جو وہ دوسری بار اس کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، اور اس بار زرتاشا کی امی سوچ چکی تھی کہ اسے ضرور منا کر چھوڑیں گی۔ وہ لوگ رشتے کی بات کر کے چلے گئے تھے۔ اس بار یشار کی مما اکیلے آئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد زرتاشا کی امی اس کے پاس آئی تھی۔ زری، دیکھو اتنا اچھا رشتہ بار بار نہیں ملتا، اور یشار کی امی کو تم اتنی پسند ہو کہ وہ انکار کو انا کا مسئلہ بنائے بنا دوسری بار آئی ہیں تمہارے لیے۔ اب ہاں کر دو، ورنہ تمہارے بابا نے پھر انکار کر دینا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی، آپ انہیں ہاں کر دیں، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ خوش رہو میری بچی۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ زرتاشا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آج وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی، جہاں اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہیں اس کی مما کی بے انتہا پیار پر وہ ریلیکس ہوئی تھی، اور اب وہ کمرے میں اکیلی تھی تو اس کی گھبراہٹ مزید بڑھنے لگی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کیسی ہو مسز یشار خانزادہ؟ اس کے سامنے بیٹھتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زرتاشا کچھ بھی بولے بنا چہرہ جھکا کر بیٹھی رہی تھی۔ یشار نے اس کا چہرہ ہاتھ سے تھامتے اوپر کیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں، اور اس کی خمار میں ڈوبی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ زرتاشا، میں سب سے پہلے آج ہر بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن تمہیں اغوا میرے دوستوں نے کیا تھا۔ وہ یہ سب بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اپنی ہوس مٹانے کے لیے۔ وہ ہمیشہ اچھی اور خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس لے جاتے تھے، اور مجھے بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کا کہتے تھے، لیکن میں کبھی نہیں مانا۔ میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی، لیکن اس دن میں وہیں موجود تھا جب وہ تمہیں لے کر آئے تھے، اور نہ جانے کیسے اس دن میں ان کے بہکاوے میں آ گیا، لیکن تمہاری معصوم صورت دیکھتے ہی مجھے لگا میں اس لڑکی کے ساتھ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، اور میں نے تمہیں وہاں سے بھگا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے ایک ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ یشار خانزادہ کے الفاظ دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں گھل رہے تھے، اور دل کا شور بڑھ رہا تھا۔ یشار نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا تھا اور دوبارہ بولا تھا، اور رہی بات زبردستی نکاح کی تو میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اس وقت جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا۔ زرتاشا نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ دن پہلے والا مغرور انسان اسے آج نظر ہی نہیں آیا تھا۔ یہ اتنے نرم لہجے میں بات کرتا تو وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب ماننا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم ایک بار مجھے سنو، تاکہ تمہیں کبھی یہ نہ لگے کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہوس پرست انسان شامل ہوا ہے۔ وہ اب دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔
مجھے تم سے محبت ہے زرتاشا، لیکن شاید ابھی تم یقین نہ کرو، لیکن تمہیں وقت کے ساتھ میری محبت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ زرتاشا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ شخص جس سے وہ کبھی خوف کھاتی تھی، آج ندامت، محبت اور احساس کا پیکر بنا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں کوئی دیوار جیسے آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی تھی۔ یشار خانزادہ نے دھیرے سے اس کے گود میں رکھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ زرتاشا نے چونک کر نظریں جھکاتے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر اس کے خوبصورت چہرے کو۔ ڈرو مت، اب کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ اس کے لہجے کا بھاری پن محسوس کرتے زرتاشا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ زرتاشا کو مسلسل اپنی طرف دیکھ کر یشار خانزادہ کے لب مسکرائے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو کوئی نظریں بھی نہیں اٹھا رہا تھا، اور اب اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زرتاشا نے تیزی سے نظر جھکائی تھی۔ یشار خانزادہ کہا لگاتے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ جب سے تمہارا نام مجھ سے جڑا ہے، میرے دل کو قرار سا آ گیا ہے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ زرتاشا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے نا؟ اس نے کسی خدشے کے تحت دوبارہ پوچھا تھا۔ یہ ڈر، یہ الجھنیں ختم ہو جائیں گی، بس مجھ پر یقین رکھو، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے بولا تھا۔ زرتاشا نے کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر یشار کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ یشار کی آنکھوں میں واقعی محبت کے وہ سچے رنگ جھلک رہے تھے جن کی وہ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن اس خاموش لمحے میں دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، ایک نئی شروعات کی دھڑکنیں۔ اگلی صبح دھوپ کی ہلکی سی کرنوں نے کھڑکی کے پردوں کے کناروں سے اندر آتے زرتاشا کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی۔ رات کے لمحے ابھی تک اس کے دل میں کہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یشار کا نرم لہجہ، محبت بھرا انداز، سب کچھ جیسے خواب سا لگ رہا تھا۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھولتے ہاتھ میں ٹرے لیے یشار خانزادہ اندر آیا تھا۔ ٹرے میں ناشتہ اور ساتھ ایک چھوٹا سا سرخ گلاب رکھا تھا۔ صبح بخیر مسز یشار خانزادہ، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا تھا۔ زرتاشا چونک کر سیدھی ہوتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آپ نے زحمت کیوں کی؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی تھی۔ زحمت؟ وہ اسے گھوری سے نوازتے بولا۔ بیوی کے لیے ناشتہ بنانا زحمت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ زرتاشا کے گال سرخ ہوئے تھے۔ ایک تو تم شرماتی بہت ہو بیوی، وہ ٹرے اس کے پاس رکھتے مسکرا کر بولا تھا۔ زرتاشا نظریں جھکاتے مسکرائی تھی۔ اب شرما بعد میں لینا، پہلے ناشتہ کرو اور بتاؤ کیسا بنا ہے۔ پہلی بار کسی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے، وہ ٹرے اس کے سامنے کرتے بولا تھا۔ پھر تو کھانا پڑے گا، آخر یشار خانزادہ نے پہلی بار کوکنگ کی ہے۔ وہ بھی شرم کو ایک سائڈ پر رکھے شوخ لہجے میں بولی تھی۔ ضرور۔ وہ اس کے انداز پر کھل کر مسکرایا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن چائے؟ وہ چائے کا سپ لیتے منہ بنا کر بولی تھی۔ کیا ہوا؟ چائے اچھی نہیں بنی؟ میں دوبارہ بنا لاتا ہوں، اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے فکرمندی سے بولا تھا۔ اس کے انداز پر وہ بوکھلا کر ہنستی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں، بہت مزے کا ہے سب کچھ، اس نے چائے کا کپ دوبارہ یشار خانزادہ کے ہاتھ سے لیتے کہا تھا۔ یشار خانزادہ نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا تھا۔ کمرے میں ایک نرم سا سکون پھیل گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اس طرح بیٹھے تھے جیسے ماضی کی ہر تلخی کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ یشار خانزادہ کے چہرے پر نرمی تھی اور زرتاشا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ان کے رشتے کو ایک نیا رنگ دے رہی تھی۔ سردیوں کی نرم گرم دھوپ میں وہ لان میں ایک چیئر پر بیٹھی تھی اور قریب ہی ان کی چھوٹی سی بیٹی اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بار بار گر رہی تھی، لیکن یشار خانزادہ اسے پھر سے پکڑ کر کھڑا کرتا اور خود کچھ فاصلے پر جا کر دونوں بازو اس کے سامنے پھیلا کر بیٹھ جاتا تھا، اور زرتاشا یہ منظر مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نیہا پرنسس، بابا کے پاس آؤ، یشار نے کچھ فاصلے پر بیٹھتے پیار سے اسے اپنی طرف پکارا تھا۔ اس نے کچھ قدم اٹھائے، بیچ میں وہ ڈگمگائے، لیکن اس بار وہ بنا گرے کھلکھلاتے ہوئے یشار کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ بابا کی جان! یشار خانزادہ مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ اسے بالکل اپنی طرح بنا رہے ہیں، یہ تب تک کوشش کرتی ہے جب تک کامیاب نہ ہو جائے۔ زرتاشا ان دونوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے بولی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، پتہ لگنا چاہیے بیٹی کس کی ہے، وہ نیہا کو ہوا میں چھالتے بولا تھا، جس پر وہ کھلکھلائی تھی۔ لیکن معصومیت پر یہ بالکل تم پر گئی ہے، یشار خانزادہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھتے بولا تھا۔ زرتاشا نے ہلکا سا مسکرا کر نظریں جھکائی تھیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا زندگی اتنی حسین ہو جائے گی، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔
اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ یشار خانزادہ نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے زرتاشا کی گود میں بٹھایا تھا۔ زرتاشا نے بھی اس کا گال چومتے اپنا سر یشار کے کندھے پر رکھا تھا۔ اسے لگا جیسے